بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ملعون ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یزید ملعون کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا، اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے، نیز حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقہ سے عرب کی سیادت کی باغ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کی صفائے باطن کو مقتدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانہ میں حق کی آواز پر لبیک کہا جبکہ صرف 35 یا 36 مرد و زن اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعہ سے تقریباً 6 سال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کے 4 بیویوں سے 9 بچے تھے اور ان سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ واحد صحابی ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، یعنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور اب تک کی تمام روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 4 بیٹیاں ہوتی تو میں چاروں کا نکاح عثمان غنی سے کرتا۔ آپ قریش کے انتہائی مالدار انسان تھے اور اتنے مالدار تھے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس ہوگی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا کیا۔ آپ کے والد عفان بن ابو عاص تھے جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے جن کے پاس سینکڑوں قافلے عرب سے مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں سیدنا عثمان غنی چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ عثمان غنی کے دادا ابو العاص تھے اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، ابو الحکم اور مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان کا شجرہ یوں بنتا ہے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید ملعون پیدا ہوا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں ناحق شہید کروا دیا تھا۔ الحکم اور المغیرہ آپ کے سگے چاچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے تھے کہ کسی طرح سے آپ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور مشرکانہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑنا اور ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن بھی چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑا۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان یعنی بنو امیہ سے اہل بیت اطہار کے بغض اور دشمنی کی بو آتی ہے۔
آپ نہایت دور اندیش، صوفی طبیعت اور درویش صفت انسان تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چچا الحکم کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے تینوں بیٹوں کے علاوہ دو بیٹیاں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی ابو سفیان سے ہوئی تھی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی، اور یہ وہی ام حبیبہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی چچی زاد بہن تھی۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب بن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا ابو سفیان بن حرب تھا۔ یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا اور ابو سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی بنو امیہ بن عبد الشمس تھے۔ ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید ملعون کے دادا تھے۔ دوستو ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد الشمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ سبھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہے۔ لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان سے شروع ہوئی اور یزید پر اپنے عروج کو پہنچی۔ ان کے شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ، مروان بن حکم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی اولادیں بھی آپس میں کزن ہی لگتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یزید ملعون کے چچا لگتے ہیں، کیونکہ اس کے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سگے چچا کے بیٹے تھے۔ بنو امیہ کی بنو ہاشم کے ساتھ چپکلش اور رنجش نئی نہیں تھی۔ یہ خاندان شروع دن سے ہی ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بنو امیہ کے بہت سے لوگوں نے صرف اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ بنو ہاشم کے بجائے بنو امیہ سے ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مصداق جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اسی کے مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ جیسے تعصب پسند خاندان سے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور صف اول کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے، اور انہوں نے دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت بھی پائی، اور ایک بار نہیں بلکہ دو بار دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔